عمران خان کا شکار بننے والی خواتین کی طویل فہرست ہے۔ اس میں سب سے پہلا نام زینت امان ہے۔ ان کے ساتھ عمران خان صاحب 1979 میں انڈیا کے ٹور پر ایک ہوٹل میں رنگ رلیاں مناتے پکڑے گئے۔ انڈیا کے اخبارات نے پہلی بار عمران خان کو پلے بوائے کا لقب دیا۔ دوسرا نام سیتا وائٹ کا ہے۔ سیتا وائٹ 1992 میں عدالت گئیں کہ بے شک DNA کروا لیں، میرے پیٹ میں پلنے والی بچی ٹیریان وائٹ عمران خان کی ہے۔ عمران خان مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ بچی کو پیٹ میں ہی مار دوں۔ عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ سنایا۔ I am only here because I have been publicly challenged by Imran Khan's statements to the press, which appear to allege that he is not the father of my daughter, and that I should go, quote unquote, to the courts to prove he is the father. تیسرا نام ابتسام مطلوب خان کا ہے۔ ابتسام مطلوب خان نے 1997 میں باقاعدہ انٹرویو دیا کہ عمران خان نے میرا گھر اجاڑ دیا، وہ اپنے ساتھ ساتھ میرے شوہر یوسف کے لیے بھی لڑکیاں لاتا ہے۔ چوتھا نام آئلہ ملک کا ہے۔ سال 2009 میں عمران خان کی آئلہ ملک اور اس کی بہن سمیرہ ملک کے ساتھ بیک وقت ملوث ہونے کی خبریں چلی، یہ بھی کہ عمران خان آئلہ ملک سے شادی کرنے والے ہیں۔ پانچواں نام ہاجرہ خان کا ہے۔ ہاجرہ پانزئی نامی خاتون نے سال 2014 میں عمران خان پر ایک کتاب لکھی جس میں اس کے جنسی درندگی کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اب دوبارہ اپنی کتاب میں عمران خان کو بے نقاب کیا ہے۔ چھٹا نام قندیل بلوچ کا ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں 2016 میں قندیل بلوچ نے دعویٰ کیا کہ پنکی نامی ایک دم درود والی عورت آج کل بنی گالا کے چکر لگا رہی ہے۔ اس انکشاف کے بعد قندیل بلوچ کا قتل کر دیا گیا۔ تو جب میں نے پتہ چلوایا اس بات کا تو مجھے پتا چلا کہ بنی گالا میں ایک خاتون رہتی ہیں، ان کا نام ہے پنکی۔ اچھا۔ اور پنکی آنٹی کیا کرتی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں کہ لوگوں کو دم درود کرتی ہیں اور لوگوں کی وہ جو ہوتی ہیں جس طرح کے مسائل وہ حل کرتی ہیں۔ تو مجھے پتا چلا ہے کہ خان صاحب آج کل ان کے پاس بڑا جا رہے دم درود کروانے کے لیے، اور وہ جو انگوٹھی تھی اس کی پتھر کی وہ بھی اسی عورت نے ان کو دی تھی۔ ساتواں نام عائشہ گلالائی کا ہے۔ سال 2017 میں PTI رہنما عائشہ گلالائی نے الزام لگایا کہ عمران خان اس کو مسلسل ہراساں کر رہے ہیں اور ان کو موبائل فون پر معیوب میسیجز کرتے ہیں۔ آٹھواں نام ریحام خان کا ہے۔ سال 2018 میں ریحام خان نے اپنی مشہور کتاب لکھی جس میں عمران خان کے جنسی بے رحروی پر تفصیل سے لکھا۔ ریحام خان نے چیلنج کیا تھا کہ عمران خان اس کو لندن کی کسی عدالت لے کر جائیں تاکہ وہ عدالت میں اپنے بات کے ثبوت کے لیے عمران خان کے میڈیکل کا مطالبہ کر سکے۔ سال 2022 کے آخر میں عمران خان کی آئلہ ملک کے ساتھ انتہائی نازیبا آڈیوز لیک ہوئی۔ I want the full thing with you. PTI نے کبھی جرت نہیں کی کہ ان کو فورینزک کے لیے چیلنج کر سکیں، بلکہ بشرا بی بی کی زلفی بخاری کے ساتھ ایک آڈیو کی FIA نے فورینزک کرنی چاہی تو PTI نے عدالت جا کر اس کا فورینزک روکنے کی درخواست دی اور عدالت نے کمال شفقت سے وہ فورینزک روک بھی دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سب خواتین اور عمران خان کے قریب رہنے والے سارے لوگ ایک ہی حقیقت کیوں بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان خواتین میں سے کسی کو بھی آج تک انصاف کیوں نہیں مل سکا؟